ہر وہ یادگار جو انسان نے بنائی ہے اور انسان کی تخلیقات کی بلندیوں کو اجاگر کرتی ہے اسے عجوبہ ہی کہتے ہیں۔ لیکن عجوبہ بننے کا معیار کیا ہے؟ ہم سب دنیا کے 7 عجوبوں کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن اب ان میں سے بہت سے وقت کے ساتھ ساتھ ریت میں غائب ہو گئے ہیں۔ اس لیے انسانی تاریخ کے اعلیٰ فن اور تعمیراتی عجائبات کو اپڈیٹ کرنے کے لیے سوئٹزرلینڈ کی ایک کمپنی نے قدم اٹھایا۔ دوستو، سوئٹزرلینڈ کی اس کمپنی نے دنیا کے 7 عجائبات کا انتخاب کیسے کیا، یہ ایک بہت دلچسپ کہانی ہے۔ انہوں نے خود ایک رپورٹ دنیا کے سامنے ایسے ہی پیش نہیں کر دی تھی کہ یہ دنیا کے 7 عجائبات ہیں، بلکہ انہوں نے پوری دنیا میں ووٹنگ کے ذریعے اس کا انتخاب کیا۔ سڈنی میں جس وقت اولمپک گیمز چل رہی تھی، اس وقت اس کمپنی نے تمام ممالک کے لوگوں سے ٹیلی فون یا پھر SMS کے ذریعے اپنا ووٹ ڈالنے کی اپیل کی تھی۔ اگر آپ کے ذہن میں اس وقت یہ آ رہا ہے کہ زیادہ آبادی والے ممالک نے اس طرح اپنی ہی یادگار کا انتخاب کیا ہوگا، تو ٹھیک ہے دوستو، سوچنے کی حد تک تو ٹھیک ہے، کیونکہ بہت سے ممالک نے کوشش بھی کی تھی۔ لیکن اگر ایسا ہوتا تو پیٹرا کا شہر کبھی نہ جیت پاتا، کیونکہ جارڈن یعنی اردن کی آبادی اس وقت صرف 70 لاکھ کے لگ بھگ تھی، اور تمام ممالک اس دن ووٹنگ کے لیے اس قدر پرجوش تھے کہ انہوں نے کالز اور ٹیکسٹ میسیجز کی قیمت تک مفت کر دی تھی۔ سوئٹزرلینڈ کی اس کمپنی نے اس ووٹنگ کے لیے دنیا کا جدید عجوبہ بننے کا ایک معیار بھی رکھا تھا۔ وہ کیا تھا؟ دوستو، ڈو یو نو کی ویڈیوز میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ عجوبے کے انتخاب کا معیار صرف خوبصورتی ہی نہیں تھی، بلکہ 5 اور چیزیں بھی تھیں جن پر بھرپور توجہ دی گئی تھی۔ نمبر 1، یادگار کسی انسان کی تخلیق ہونی چاہیے۔ نمبر 2، یادگار انسان کی تخلیقات کی بلندیوں کو اجاگر کرتی ہو۔ نمبر 3، یادگار کسی ثقافت کا مکمل اظہار کرتی ہو۔ نمبر 4، یادگار کی تعمیر کے وقت دستیاب آرکیٹیکچرل ٹولز پر غور کیا گیا تھا اور ان ٹولز کا موازنہ آج کے موجودہ عجوبے سے کیا گیا تھا۔ نمبر 5، ایسی یادگاروں کو لسٹ میں شامل ہی نہیں کیا گیا تھا جو ابھی حالیہ بنائی گئی ہیں، یا پھر جو کافی پرانی ہیں لیکن ابھی ان کو شدید مرمت کی ضرورت ہے۔ ان تمام شرائط اور ووٹنگ کے بعد جو عجائبات منتخب ہوئے تھے، آئیے اب ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ دیوار چین۔ یہ عظیم دیوار بیجنگ میں واقع ہے۔ اسے 700 قبل مسیح میں تعمیر کیا گیا تھا۔ اس دیوار کو منگ خاندان نے غیر ملکی حملوں اور چھاپوں سے تحفظ کے لیے تعمیر کیا تھا۔ اسے تعمیر ہونے میں تقریباً 2000 سال لگے تھے، اور اس کی لمبائی کا 1/4 حصہ قدرتی رکاوٹوں جیسے دریا اور پہاڑی سلسلے پر بنتا ہے، اور اس کی لمبائی تقریباً 21,196 کلومیٹر ہے۔ اسے بنانے میں پتھر، اینٹ اور لکڑی کا بہت زیادہ استعمال کیا گیا تھا۔ تحفظ کے واضح مقصد کے لیے یہ عظیم دیوار تجارت کو بھی منظم کرتی ہے، اور اس کے علاوہ امیگریشن اور ہجرت کو بھی کنٹرول کرتی ہے، اور نقل و حمل کی راہداری کے طور پر بھی یہ کام کرتی ہے۔ چچن اٹزا۔ چچن اٹزا کا نام میکسیکو میں مائن قبیلے اٹزا کے نام پر رکھا گیا ہے۔ ان میں بہت سے مشہور مندر اور یادگاریں ہیں، جن میں سب سے مشہور کیسل ہے، جو ایک سیڑھیوں والا اہرام ہے۔ اس پیرامڈ کی 365 سیڑھیاں ہیں۔ اس اہرام کی 365 سیڑھیاں مایو قبیلے کے لوگوں کی فلکیاتی صلاحیتوں کی ایک جھلک ہے، چونکہ شمسی سال میں 365 دن ہوتے ہیں۔ اس یادگار کا ایک اور حیران کن پہلو یہ ہے کہ موسم خزاں اور موسم بہار کے موسم کے دوران شمالی سیڑھی پر غروب آفتاب کے وقت ایک سایہ نظر آتا ہے، جس کی شکل ایک سانپ کی طرح ہوتی ہے۔ اس لیے اس اہرام کی بنیاد پر پتھر کے سانپ کے سر بنائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جگہ پوری دنیا میں گونج کے لیے بھی بہت مشہور ہے۔ یہاں اگر کوئی شخص 1 مرتبہ تالی بجاتا ہے تو وہ اسے 9 مرتبہ سنائی دیتی ہے نا دلچسپ؟ The City of Petra۔ سٹی آف پیٹرا جارڈن یعنی اردن میں واقع ہے۔ مشرقی وسطیٰ میں آثار قدیمہ کا یہ خوبصورت مقام 5 صدیوں تک لوگوں کی نظروں سے ہی اوجھل رہا۔ اسے 1 مرتبہ دریافت کر لینے کے بعد اہمیت نہیں دی گئی تھی اور فراموش کر دیا گیا تھا، اس لیے اسے گمشدہ شہر یعنی دی لاسٹ سٹی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اسے 1912 میں ماہرین آثار قدیمہ نے دریافت کیا تھا۔ یہ کسی زمانے میں ایک عرب قبیلے نباتین کا دارالحکومت ہوا کرتا تھا، اور دارالحکومت ہونے کی وجہ سے
کھانے میں استعمال ہونے والے مسالوں کا ایک اہم تجارتی مرکز بھی تھا۔ پیٹرا کا مطلب یونانی زبان میں چٹان ہے، جو نام کے طور پر بہت موزوں ہے کیونکہ پورا شہر کندہ شدہ ریت کے پتھروں سے بنا ہے۔ اس میں بہت سے تراشے ہوئے مندر بھی ہیں اور 3000 سے زیادہ مقبرے ہیں۔ دوستو، اس افسانوی شہر کے ارد گرد بہت سے دلچسپ حقائق ہیں۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ابھی تک شہر کا صرف 15% حصہ ہی دریافت ہوا ہے، جبکہ باقی زیر زمین ہے۔ دوستو، اگر آپ انڈیانا جونز کے فین ہیں تو پھر آپ نے اس شہر پر بننے والی فلم ضرور دیکھی ہوگی، ماچو پکچو۔ ماچو پکچو ایک مشہور مقام ہے جو پیرو میں انکان تہذیب کی باقیات کا ایک عظیم حصہ ہے۔ اس میں 36 پلازے اور مندر ہیں۔ اینڈیز پہاڑوں کے بیچ سینڈوچ کی طرح واقع اس مقام تک صرف پیدل یا پھر ہیلی کاپٹر کے ذریعے ہی آپ پہنچ سکتے ہیں۔ دوستو، اس شہر کے بارے میں بھی یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ شہر 1450 عیسوی میں تعمیر کیا گیا تھا اور یہ پہاڑی پتھروں سے بنا ہوا ہے جس کی چمکدار اور خشک پتھروں کی دیواریں ہیں۔ اسے اتفاقی طور پر ایک امریکی ایکسپلورر ہائرم بینگم نے اس وقت دریافت کیا تھا جب وہاں کے ایک مقامی کسان نے اسے کھنڈرات کے بارے میں بتایا۔ کسان نے اسے بتایا کہ یہ ایک ایسا خطہ ہے جہاں زلزلے بہت زیادہ آتے ہیں، اور اس کے بعد اس نے اس علاقے کو ایکسپلور کیا اور اس نے یہاں ایک شہر دریافت کیا جو انسانوں کی نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ کرائسٹ دی ریڈیمیر۔ برازیل میں واقع کرائسٹ دی ریڈیمیر پوری دنیا میں مسیحی عقیدے کی ایک یادگار علامت ہے۔ یہ یسوع مسیح کا ایک بڑا مجسمہ ہے جسے پہلی جنگ عظیم کے بعد بنایا گیا تھا۔ یہ اس وقت بنایا گیا تھا جب انسان خدا کے وجود پر ہی شک کرنے لگا تھا۔ یہ 38 میٹر اونچا ہے اور یہ پوری دنیا میں آرٹ ڈیکو کی سب سے بڑی مثال ہے۔ کولوزیم۔ روم یعنی اٹلی میں موجود کولوزیم دنیا کا سب سے بڑا ایمفی تھیٹر ہے اور یہ کنکریٹ اور ریت سے بنا ہے۔ اسے فلاوین خاندان نے 80 صدی عیسوی میں تعمیر کیا تھا اور اس میں 5000 لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ اس جگہ نے گلیڈیٹرز کی لڑائی اور جانوروں کی لڑائی جیسے واقعات کی بہت عرصے تک میزبانی کی ہے۔ اس جگہ کو رومی فرضی بحری سرگرمیوں میں بھی استعمال کرتے تھے کیونکہ کولوزیم کے اندر ایسی خصوصیات رکھی گئی تھی کہ اس میں پانی کو پمپ کیا جا سکتا تھا۔ تاج محل۔ تاج محل مغل شہنشاہ شاہ جہان نے اپنی تیسری بیوی نور جہاں کی یاد میں بنوایا تھا۔ تاج محل پوری دنیا میں محبت کی علامت کے طور پر مانا جاتا ہے۔ آگرہ میں واقع یہ خوبصورت یادگار سفید سنگ مرمر، جپسم اور کرسٹل سے بنی ہے۔ یہ محل 1648 عیسوی میں تعمیر کیا گیا تھا۔ مغل فن تعمیر کی اس شاندار مثال کو بنانے میں 16 سال لگے تھے اور تقریباً 20,000 کارکنوں نے دن رات کی انتھک محنت کے بعد اسے بنایا تھا۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک افواہ تھی کہ شہنشاہ نے مزدوروں کے ہاتھ کاٹ دیے تھے کہ اس کی نقل کبھی نہ بن سکے؟ لیکن مورخین کے مطابق ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا، بلکہ شہنشاہ نے تمام کارکنوں کو اچھے خاصے معاوضے اور انعامات سے نوازا تھا۔ دوستو، امید ہے آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو آپ سب نے پسند کی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک، کامنٹ اور شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔